أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی آیات سے نور حاصل کرنے والوں کو السلام علیکم. ابھی جو 2 آیات کا آپ نے ترجمہ تلاوت سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں کہ الحق، یہ حق ہے، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن، تو ہرگز نہ بن جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، وَلِكُلِّ، اور ہر قوم کے لیے، وجہتن، ایک سمت مقرر ہے، ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف منہ کرتی ہے، فاستبقوا الخیرات، پس آگے بڑھ جاؤ دوسروں سے نیکیوں میں، اینما تکونوا، تم کہیں ہو، یاتی بکم اللہ، لے آئے گا اللہ تعالیٰ، جمیعاً تم سب کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ بن جانا شک کرنے والوں سے، اور ہر قوم کے لیے ایک سن مقرر ہے، وہ اسی کی طرف منہ کرتی ہے، پس آگے بڑھ جاؤ دوسروں سے نیکی میں، اور تم کہیں ہو، لے آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سب کو، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ضیاء القرآن، ترجمہ ضیاء القرآن اور مفسر ضیاء القرآن فرماتے ہیں کہ تحویل کعبہ کے بعد یہود اور منافقین نے اعتراضات کی بوچھاڑ شروع کر دی، اور سادہ لوگ مسلمانوں کو طرح طرح کے فریب سے اسلام سے برگشتہ کرنا اپنا مشغلہ بنا لیا، اور قرآن کریم نے ان سب کے شور و شغب کا ایک ہی مسکت جواب دیا کہ اس میں اعتراض کی کیا بات ہے. مسلمانوں سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، سب کے لیے ایک ایک سمت عبادت کرنے کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. اگر پیغمبر اسلام نے اپنے رب کے حکم کے مطابق کعبہ کو اپنی امت کا قبلہ مقرر فرما دیا، تو اس میں کیا انوکھی بات ہے کہ تم یوں سیخ پا ہو گئے. بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کعبہ جسے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں نے تعمیر کیا، ملت ابراہیمی کے علم بردار اور نسل اسماعیل علیہ السلام کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ بنایا جائے. یہ معمولی سی بات جسے تم یوں ہی اچھال رہے ہو، موضوع سخن بنانے کے لائق نہیں. بات تو یہ ہے کہ وہ خیرات یعنی ازلی ابدی نیکیاں جن پر ادیان متفق ہیں، ان کو عملی جامہ پہنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا جذبہ پیدا کرو. لیکن یہ کام تو مشکل ہے، اس میں نفس کو تکلیف پہنچتی ہے، اپنی خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے، اور وہ تمہارے بس کا روگ نہیں. اس لیے تم ان حقیقی امور سے روگردانی کیے ہوئے ہو، اور فروعی غیر اہم چیزوں کو یوں اہمیت دے رہے ہو گویا کہ دین کا اصل و اصول بس یہی ایک چیز ہے. تبیان القرآن میں مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں تعریض کی ہے کہ صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا، مراد آپ کی امت ہے، کیونکہ اس آیت میں شک کرنے سے منع کیا گیا، اور جس چیز سے منع کیا جائے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پہلے واقع ہو چکی ہو یا متوقع ہو، ورنہ منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ توقع نہیں ہے کہ آپ قبلہ کے برحق ہونے میں شک کریں گے، اس لیے منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خطاب بے فائدہ ہو نہیں سکتا. اس لیے یہاں خطاب سے بطور تعریض آپ کی
امت مراد ہے۔ اس جگہ ایک اور سوال یہ ہے کہ شک کرنا یا نہ کرنا انسان کی اختیار میں نہیں ہے اور غیر اختیاری چیز کا مکلف نہیں کیا جاتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شک کو زائل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلائل بیان کر دیے، اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان دلائل پر غور کرو تاکہ شک پیدا نہ ہو، اور دلائل یہ ہیں کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں اور وہ جس جہت اور سمت کے ساتھ مختص نہیں ہے، اور اس لیے جس سمت کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو گے اسی کو سجدہ ہوگا، اور اس نے کعبہ کو اس لیے قبلہ بنایا کہ وہ تمہارے نبی کے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اور تمہارے نبی کا مولد ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کی اور بھی جو دوسری تفسیر بیان کی گئی ہے تبیان القرآن میں، وہ یہ ہے کہ اصحاب شریعت اور رسولوں میں سے ہر ایک کا الگ الگ قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں، اور مقربین کا قبلہ عرش ہے، روحانیین کا قبلہ کرسی ہے، قربین کا قبلہ بیت المعمور ہے، انبیاء و سابقین کا قبلہ بیت المقدس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ کعبہ ہے۔ صراط الجنان میں مفسر فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ہر امت کو ایک جہت اور ایک سمت دی گئی ہے جدھر وہ منہ کر کے نماز پڑھیں، عبادت کریں، اور جس طرح سے سب کو دی گئی اسی طرح مسلمانوں کو بھی دی گئی ہے۔ اب فرمایا کہ یہ بحث مکمل ہو گئی ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، یہ خدا کا حکم ہے، یہ کام طے ہو چکا، فائنل ہو چکا ہے، اب اس میں بحث نہیں کرو، اس کی بجائے نیکیوں کے جو کام ہیں اس میں آگے بڑھ جاؤ اور اس میں مقابلہ کرو۔ جو بات طے ہو چکی، جس کا فیصلہ ہو چکا، اب اس کے اندر بار بار بحث نہ کرو، بلکہ اب جو نیکیوں کے دوسرے کام ہیں ان کی طرف آؤ اور ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں لے آئے گا، تم جہاں کہیں بھی ہو، تم مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں لے آئے گا۔ اور تدبر القرآن میں وہ مفسر فرماتے ہیں کہ کیونکہ معاملے میں مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بشرطے کہ ذلیل کرنا، حقیر ثابت کرنا اور اس سے مقصود نہ ہو تو آگے بڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اسلام کے لیے چندہ طلب فرمایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال کا اظہار فرمایا کہ میری یہ تمنا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اتنا مال لے کر آؤں گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ جائیں گے، ویسے وہ ہر دفعہ میرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بہت سا مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال لے کر آئے۔ تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ اے عمر، تم ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں۔ فرمایا گھر میں کیا چھوڑا؟ تو عرض کی کہ گھر میں آدھا مال چھوڑ آیا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ تو عرض کی کہ اپنے گھر کا پورا مال لے آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو عرض کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول ہی کافی ہیں۔ تو یہاں دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں بھی نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جذبہ موجود تھا، جو کہ اسی آیت مبارکہ کے تحت تھا۔ عمدۃ البیان میں بھی مفسر فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا قبلہ ہوتا ہے، اگر وہ مانے تو ٹھیک ہے، اگر مسلمان قبلہ بنائے تو اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ زیادہ اس میں پریشان ہونے کی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ عادی مجرم ہیں، بھلائی اور خیر کے کاموں میں آگے نکلنے کی پوری ہمت لگائیں، کوشش کرتے رہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب خیرات اور بھلائی کے معاملے میں آگے نکلنے کی کوشش کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے ہر میدان میں آگے نکل گئے۔ تو رب تعالیٰ سے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔